الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج جس موضوع سے متعلق خطبہ جمعہ کا ترجمہ ہے وہ ہے الاسرہ و صناعت القرارات، یعنی خاندان اور پریوار سے متعلق۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ میرے بھائیوں، وہ گھر جس میں خوشی اور سعادت ہو، سکون اور اطمینان ہو، جس گھر کے خاندان کی زندگی خوشگوار اور پاکیزہ ہو اور اس کے افراد خوش ہوں، یقیناً وہ گھر اور وہ خاندان قابل رشک ہے۔ ایک خاندان و پریوار کی زندگی اسی وقت روشن و تابناک ہو سکتی ہے جب اسے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر رکھی ہو اور وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر جائے؟ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، کسی چیز کی بنیاد اگر تقوی و ایمان پر نہ ہو تو وہ گڑھے کے کنارے پر ہے اور وہ اس کے مالک کو لے کر اسی میں اس وقت اور وہ اپنے مالک کو لے کر اس میں گرنے والا ہے۔ خاندان و پریوار کی اصلاح و بھلائی بے حد ضروری ہے، اور یہ عالیشان بلڈنگ بنانے سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ گھروں پر تکبر کرنے سے اور نہ ہی مال و دولت پر فخر کرنے سے، بلکہ پریوار کی اصلاح و بھلائی مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑے رہنے، اخلاق و آداب اور تعلیمات پرخلوص سے قائم رکھنے سے ہوتی ہے۔ دینی بھائیوں، کتنے خاندان ہیں جو عالی شان محلوں میں رہتے ہیں لیکن تقوی و پرہیزگاری سے عاری رہنے کی وجہ سے نا اتفاقی و پریشانی کے شکار ہیں، اور کتنے خاندان ہیں جو ادنا ترین مکانوں میں رہتے ہیں لیکن تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے وہ خوشی اور سعادت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دینی بھائیوں، خاندان کی اصلاح سے قوموں کی اصلاح ہوتی ہے۔ خاندانی سکون و اطمینان خاندان کے ہر فرد، باپ اور ماں، شوہر اور بیوی اور بیٹا و بیٹی، ہر ایک کی خواہش ہے۔ ہر کوئی گھر میں آرام و سکون چاہتا ہے۔ خاندان کی روزمرہ زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل اور حالات آتے ہیں جس میں ان کو آپس میں مشورہ کرنا رہتا ہے۔ پس چاہیے کہ کسی بھی مسئلے کا غور سے مطالعہ کیا جائے، اس میں حکمت کے ساتھ بحث کی جائے اور سبھوں کے نیک مشورے سے فیصلہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دینی بھائیوں، خاندانی فیصلے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ ایک فرد کے لیے مخصوص ہوتے ہیں اور کچھ پورے خاندان کے لیے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مسئلہ جو ہر خاندان کو درپیش ہوتا ہے اور جس کا صحیح فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ شوہر کا اپنی بیوی کے انتخاب کا فیصلہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے ذریعے ایک خاندان بنتا ہے، ایک نسل تیار ہوتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ درست ہوتا ہے
تو اس سے خاندان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ شوہر بیوی کے انتخاب کے فیصلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، جس میں سب سے صحیح فیصلہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ بس تم دین والی کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ، تمہارا بھلا ہو۔ میرے بھائیوں، متعدد خیارات کے بیچ شوہر کے لیے سب سے صحیح اور درست فیصلہ نیک و دیندار بیوی کو اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف رہنمائی کی ہے، اور یقیناً اسی میں دونوں جہاں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی ایسا شخص تمہیں نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو تم اس سے شادی کرا دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں سخت فساد پھیل جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب میاں بیوی کا انتخاب دنیاوی غرض اور خیالی و وہمی خوابوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ فیصلہ مصیبت کا باعث بنتا ہے، اور اس کا انجام بہت برا اور مایوس کن ہوتا ہے۔ اور آخر ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں جو مرد عورت ہے نکاح، تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو اس کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک لڑکے اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ دینی بھائیوں، میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والا ہر مسئلہ شروع میں چھوٹا و معمولی ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے۔ پس اگر کوئی شروع ہی میں دانش مندانہ فیصلہ کرے تو وہ مسئلہ آسانی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر مسئلے کو ابتدا ہی میں حل کر لیا جائے، تاکہ ہمارا خاندان و معاشرہ خوشکن پرسکون زندگی سے لطف اندوز ہو اور پرمسرت زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے خاندان و پریوار کو نیک و دیندار بنائے اور ہمیں پرسکون زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق بخشے، دین پر قائم و دائم رکھے، اور الہ العالمین جب ہمیں موت دے تو کلمہ شہادت کا پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔